پیارے دوستو، آج ہم ایک عبرتناک واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ ضرور سبق حاصل کریں گے۔ زنا کرنے والی لڑکی پر اللہ کا عذاب، سبق آموز کہانی۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس نے اپنی زندگی میں حرام کاموں، خاص طور پر زنا جیسے گناہ کبیرہ کو ارتکاب کیا اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ یہ ایک سبق آموز داستان ہے جو ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیا میں گناہ کرنے کا انجام کتنا خوفناک ہو سکتا ہے اور آخرت میں اس سے بھی زیادہ سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اگر توبہ نہ کی جائے۔ اس لڑکی کا نام عائشہ تھا۔ وہ ایک خوبصورت اور خوشحال خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ دنیاوی لذتوں اور خواہشات میں مگن عائشہ نے اپنے نوجوانی کے سالوں میں دینی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ محفلوں اور تقریبات میں وقت گزارتی جہاں اسے حرام تعلقات اور زنا جیسے گناہوں کا موقع ملتا۔ شروع میں عائشہ کو اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہوا۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ سب معمولی باتیں ہیں اور زندگی گزارنے کا ایک جدید انداز ہے۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف کمزور ہو چکا تھا اور وہ دنیاوی لذتوں میں کھو چکی تھی۔ زنا ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انتہائی سختی سے منع فرمایا، لیکن عائشہ نے اس وارننگ کو نظر انداز کیا۔ ایک دن عائشہ کو ایک غیر معمولی درد محسوس ہوا۔ وہ اسپتال گئی تو پتہ چلا کہ وہ ایک مہلک بیمار کا شکار ہو چکی ہے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ بیماری اسے ان گناہوں اور غلط کاموں کی وجہ سے لگی ہے جو وہ کر رہی تھی۔ یہ سن کر عائشہ کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور عذاب ہے جسے وہ بھگت رہی ہے۔ عائشہ کی حالت دن بدن بگڑتی گئی۔ بیماری نے نہ صرف اس کے جسم کو تباہ کیا بلکہ اس کی روح بھی بے چین ہو گئی۔ اب اسے اپنے گناہوں کا شدید احساس ہونے لگا اور وہ راتوں کو روتی اور اللہ سے معافی مانگتی۔ اسے یاد آنے لگا کہ اس نے کتنی بار اپنی زندگی میں دین کو ترک کیا اور دنیاوی رنگینیوں میں مگن ہو گئی۔ اب وہ پچھتاوے کے آنسو بہا رہی تھی، لیکن بیماری نے اس کی زندگی کو ناقابل برداشت کر دیا۔ اللہ کا عذاب اس پر واضح تھا۔ عائشہ کو اب سمجھ آیا کہ زنا جیسا گناہ کس قدر سنگین ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ زنا کرنے والا شخص دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوتا ہے۔ عائشہ کی زندگی بھی اسی لذت کی مثال بن گئی تھی۔ اس کا جسم کمزور ہو چکا تھا، دوستوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ تنہا رہ گئی۔ اس کے دل میں یہ خوف بیٹھ چکا تھا کہ شاید اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا، لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ عائشہ نے اپنی آخری زندگی میں بھرپور توبہ کی۔ وہ اپنے گناہوں پر نادم تھی اور اللہ سے بار بار معافی مانگتی تھی۔ اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور نماز کی پابندی کرنے لگی، لیکن اس کا جسمانی عذاب ختم نہیں ہوا۔ اس کی بیماری آخری مرحلے میں تھی اور چند ماہ بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عائشہ کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زنا جیسا گناہ کتنا خطرناک ہے اور یہ گناہ صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی انسان کے لیے عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنا اور اس کی نافرمانی کرنا انسان کو نہ صرف دنیا میں رسوا کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں زنا کے بارے میں سخت وارننگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کے ایمان کا نور اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ زنا کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن کا عذاب بہت شدید ہوگا، جہاں ان کے جسموں کو آگ سے جلایا جائے گا۔ اس کہانی کا اہم سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ اس کے حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ زنا ایک بڑا گناہ ہے اور اس کا انجام دنیا اور آخرت میں بہت ہی بھیانک ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس گناہ میں ملوث ہو جائے تو فوراً سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔
اور وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زنا جیسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔